اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب کہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی، اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا؟ لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، یہ سورہ الضحیٰ ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 11 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے، اور یہ 93 نمبر کی آیت ہے، وہ 93 نمبر کی صورت ہے۔ یہ صورت اور اس کے بعد کی سورہ الم نشرح خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ہے، بہت اہم ہے۔ یہ صورت چھوٹی ہے لیکن معنی کے اعتبار سے بہت اس کے اندر باتیں بیان کی گئی۔ مکہ کا زمانہ تھا، لوگ مخالفت کر رہے تھے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے پورا واضح کر رہے تھے کہ اللہ ایک ہی ہے، اور مرنے کے بعد تم کو اٹھایا جائے گا، تمہارا حساب کتاب ہوگا، یا تو تمہیں جنت ملے گی پھر یا جہنم ملے گی، تو شرک سے تم باز رہو، خدا کی عبادت کرو، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس پہ لوگ مذاق اڑا رہے تھے۔ اب ایسے میں یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت بندھانے والی چیز اللہ کی وحی تھی جو مستقل آپ کے پاس آ رہی تھی۔ اچانک اس کا سلسلہ بند ہو گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 12 دن تک وہی نہیں آئی، کچھ کہتے ہیں کہ 15 دن تک نہیں آئی، 25 یا 40، جو روایتیں مختلف ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 سے لے کے 40 دن تک کوئی وحی نہیں ہے، کوئی کنیکشن ہی نہیں، جبرائیل علیہ السلام ہی نہیں آئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کافی پریشان ہو گئے اور تھوڑے سے غمگین ہو گئے کہ بھئی بات کیسے پہنچانا ہے، جس کی تلاش تھی غار حرا میں کہ یہ بوجھ کیسے اترے گا، سارے انسانوں کی اصلاح کیسے ہوگی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت دے رہے تھے۔ اب سمجھ جائیے، تھوڑی دیر ہمارے لیے سمجھ جائیے کہ ہم ایک دن اٹھ جائیں اور دیکھیں کہ قرآن کو ہم کھولیں اور وہاں کچھ بھی نہیں، سفید پیجز، اور قرآن غائب ہو گئے، تو کیا کیسے رہنمائی کہاں سے پائیں گے آپ؟ کہاں سے رہنمائی مل سکتی ہے؟ اگر پوری دنیا سے قرآن غائب ہو جائے تو کون سی چیز ہے جو فیصلہ کن ہو سکتی ہے، جو بتا سکتی ہے؟ ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف وحی کے نہ آنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، اور لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا۔ کیا ہوا وہ تم کو؟ ان کی چاچی تھی ابو لہب کی بیوی، اس نے کیا کہا کہ تمہارے شیطان نے تم کو چھوڑ دیا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے خدا نے تم کو چھوڑ دیا، بلکہ نعوذ باللہ من ذالک کہا تمہارے شیطان نے تم کو چھوڑ۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے یا کہہ رہے تھے کہ تم پہ کوئی جن آتا ہے، کوئی شیطان ہے۔ بار بار قرآن نے ان سے کہا شیطان اتنی اچھی باتیں بتاتا ہے کیا؟ اگر شیطان ایسی باتیں کرنے لگا پھر کیا رہ گیا باقی؟ تو دوسرے لوگوں نے تو کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ان کے خدا ان سے یہ تھا، تو شاید ان کا خدا ناراض ہو گیا ان سے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا ہے اس نے، اور جو ہے ان پہ ناراض ہو گیا ان سے۔ یہ دو باتیں بار بار آ رہی تھیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسا لگ رہا تھا کہ اتنا بڑا خدا سے تعلق ہو رہا ہے، پوری دنیا کا فائدہ تھا اس کے اندر۔ اب اگر یہ خدا سے تعلق ہی ختم ہو گیا تو پوری دنیا کا کیا ہوگا؟ اور یہ کیوں ختم ہو گیا؟ کہیں مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی؟ آدمی محسوس کرتا ہے نا، آدمی کا جب کام نہیں بنتا تو سوچتا ہے مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہے۔
میرے سے کوئی کمزوری تو واقع نہیں ہوئی ہے. یہ چیز اور یہ گھٹن تھی جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں دن کی قسم کھا کر، رات کی قسم کھا کر بتایا گیا کہ جیسے دن کے بعد رات کا آنا ضروری ہے، اسی طریقے سے یہ وحی کا رکنا بھی ہماری حکمت کا تقاضا تھا. انشاءاللہ وہ بات اور واضح ہوگی. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، قسم ہے روز روشن کی اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ سکون کے ساتھ چھا جائے. ہم نے پہلے پڑھا تھا یغشا، یغشا کے معنی صرف چھانے کے ہیں. سجا میں معنی آتا ہے ٹھہر جانا، سکون. قرآن مجید میں دوسرے جگہ کہا گیا ہے کہ یہ رات اس لیے آتی ہے تاکہ تم کو سکون دے، ہر چیز ٹھہر جاتی ہے. آپ دیکھیں گے دن میں جتنی ہلچل ہے، پرندے ہیں، انسان ہیں، گاڑیاں ہیں بہت، لیکن رات میں کیا ہوتا ہے؟ بالکل سناٹا. آواز تک آپ کو چھوٹی سی کھڑ بل کی آواز ہوگی تو سنائی دے گی. دن میں نہیں آ سکتی. دن میں سارے بھون بھون کی آواز میں یہ ساری چیزیں سکون نہیں آتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انسانوں کے لیے یہ بھی بہت ضروری ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وضحیٰ سے مراد جو ہے وہ چاشت کا وقت ہے، 10 بجے کا وقت، 11 بجے کا وقت، جب آدمی تیار ہو کر کام کے لیے جاتا ہے، جب پورے مارکیٹ میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے. 11 بجے کے بعد سے تو سب شروع ہو جاتا ہے، تو یہ ہلچل کا موقع. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا قسم کھائی ہے، یعنی یہ وقت گواہ ہے. مولانا یہاں لکھتے ہیں مودودی علیہ رحمہ کہ اس سے مراد پورا دن ہے، کیونکہ رات کے مقابلے میں یہاں ہے. دوسرے لوگ لکھتے ہیں کہ صرف یہ چاشت کا وقت ہو سکتا ہے. اور قرآن مجید نے بھی کہا کہ عذاب اس وقت بھی آ سکتا ہے جب تم دوپہر میں آرام کر رہے ہو، یا اس وقت جب کہ 11 بجے کے وقت تم کھیل رہے ہو. آدمی کھیل کود میں بھی لگ جاتا ہے 11 بجے کے وقت، تو مصروفیت کا وقت. اور دوسرا ہے وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے. جب کہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے، تو یہ چھا بھی جائے گی، طاری ہونا، چھا جانا، اور سکون کی کیفیت پیدا ہو جائے. کیوں بتایا یہ؟ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے اور وہ تم سے ناراض نہیں ہوا ہے. اگر انسان پہ دن ہی دن رہے تو کیا ہوگا؟ تھوڑے دنوں میں تو پریشان ہو جائے گا آدمی اگر رات نہ آئے تو. ہم غور نہیں کرتے اس پہ. حالانکہ دن کے ساتھ زندگی میں 12 گھنٹے کے بعد پھر رات آ رہی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اب سو جاتے. اب اگر دن ہی دن رہا، رات آئی نہیں، قرآن مجید نے بھی کہا سرمدا، ہم مستقل دن ہی رکھیں تو کون ہے جو تم پہ رات لائے، اور ہم مستقل رات رکھیں تو کون ہے جو تم کو پھر دن کی روشنی دکھا سکے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے اور پورے ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہے. اب یہ فصلیں بھی جو آتی ہیں تو دن میں جو ہے وہ اپنا کھانا بناتی ہیں، رات کے چاند کی روشنی میں اس کے اندر مٹھاس پیدا ہوتی ہے. اب دیکھیے دن میں وہ تو آکسیجن لیتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ لیتی ہے اور آکسیجن پھینکتی ہے، لیکن رات میں وہ بھی جو ہے ونسپتی بھی جو ہے، نباتات بھی آکسیجن لے کے کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑتی. آپ نے پڑھا ہوگا سائنس میں بھی. تو یہ الگ الگ ان کی ضرورت ہے. تو رات کا آنا بھی ضروری ہے، دن کا آنا بھی ضروری ہے. تو یہ مستقل جو آپ کو وحی آئی تھی، تو یہ وحی بھی آپ کے لیے بہت مشکل تھی. اور آپ نے اس سے پہلے دیکھا کہ وحی آتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک بوجھ ہوتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے زانوں پہ جو ہے چہرہ رکھ کر لیٹے ہوئے ہوتے اور اس وقت وحی آتی تو مجھے ایسا لگتا میری ٹانگ کوئی توڑ کے گاڑ رہا ہے. نہیں، آپ کو معلوم ہے جب سورہ فتح نازل ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی وہ بالکل ایسا بیٹھنے لگی جیسے اس کے ہڈیاں پورے اب ٹوٹ جائیں. تو اتنا بوجھ وحی کا ہوتا تھا، اور یہ ایک دم نیا سلسلہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ابھی وقت اخذ کرنے کا، اس کو محسوس کرنے کا. بعد میں کیا ہوتا ہے جیسا باڈی بلڈر بھی ہے، پہلے دن تو اس کو بہت مشکل دکھتی ہے، تھوڑے دنوں کے بعد باڈی بننے کے بعد تو اس کے لیے بہت ایزا ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی ہوا، وہی اخذ کرتے وقت پہلے مشکل ہوئی، بعد میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جو ہے عادی ہو گئے. یہ شروع کی صورتوں میں سے ہے. تو کہا کہ اس کا بوجھ آپ پہ نہ پڑ جائے، آپ اس کو سکون کے ساتھ اخذ کر سکیں، آپ کے ذہن نشین ہو سکے، اس لیے ہم نے یہ سلسلہ توڑا تھا. یہ جیسی آیتیں نازل ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی. تو یہ کہا گیا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، دن کی قسم جب کہ وہ روشن ہو جائے اور رات کی جب کہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تمہارا رب نے تمہیں ہرگز نہیں چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے. آپ تو سب سے آپ رحمت للعالمین ہیں. ہم دنیا میں اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ آپ ہی سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور اس کی کچھ مثالیں بھی بیان کی کہ ہم کیسے تم کو نہیں چھوڑتے، ہم کب سے تمہارا خیال رکھ رہے ہیں.
فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور تمہارے لیے آج ہمیں خوشخبری بتاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ تمہارے بعد کا زمانہ تمہارے پہلے زمانے سے ہمیشہ بہتر رہے گا۔ تم پہلے جس حالت میں ہو آج، کل اس سے بہتر حالت آنے والی، اس سے کم حالت تو آپ پہ آنے ہی والی نہیں، اور وہ سلسلہ آج بھی چل رہا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ستا رہے تھے، اور آگے کی پوری تاریخ گواہ ہے، ایک معجزہ ہے یہ قرآن کا۔ اس وقت قرآن آیا جبکہ کوئی مان نہیں رہا تھا، اور یہ چاہ رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اگر خدا نہ خواستہ ختم ہی کر دیں تو معاملہ ہی ختم ہو جا سکتا ہے، آپ کو مارنے کے پلان بنائے جا رہے تھے۔ اس وقت یہ بات کہی کہ نہیں، آگے آنے والا زمانہ تو آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ اب بتائیے، سوائے اللہ کی امید کے اور کوئی چیز ایسی روشنی میں نظر نہیں آتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اقتدار مل جائے گا، آپ دنیا کی ایک بڑی زمین پر حکومت کریں گے۔ پلان بھی نہیں تھا، دین کو پھیلانے کا پلان تھا، حکومت کا کہاں؟ ابھی پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کوئی ایسا پلان نہیں تھا، وہ تو یہ کر رہے تھے، لیکن اللہ کے پاس پلان تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حدیث میں آتا ہے سچی، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب بتا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم کو جو ہے مکہ بھی فتح ہوگا، عرب بھی فتح ہوگا، پھر تمہاری امتی جو ہے پوری دنیا کو فتح کریں گے، اور تمہاری امتیوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی۔ آج دنیا میں دیکھیے، سب سے زیادہ کوئی دھرم کوئی قبول کر رہا ہے تو وہ اسلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ مان رہے ہیں آج بھی، حالانکہ ساری مخالفت ہو رہی ہے، لیکن اب 160 کروڑ سے 180 کروڑ ہو گئے۔ کرسچن اتنے سب سے زیادہ ہیں، 230 کروڑ ہیں، لیکن ان کی تعداد اتنی نہیں بڑھ رہی، ان کو قبول نہیں کر رہا ہے زیادہ سے زیادہ لوگ، مگر اسلام کو برابر کرتے جا رہے ہیں۔ آج بھی جو ہے نا اسلام کی قوت کے اندر مستقل جو ہے اضافہ ہو رہا ہے۔ ٹوٹل 700 کروڑ لوگ ہیں سمجھ جائیے، اس میں سے 180 کروڑ مسلمان۔ اب ان کو دعوت کا کام کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اور آگے اللہ تبارک تعالیٰ بتا رہا ہے تمہارے لیے آگے کا زمانہ اچھا ہی ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ انشاءاللہ علم نشر آئے گی نا تو اس میں اور زیادہ باتیں واضح ہو کر ہمارے سامنے آئے گی۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دے گا تمہارا رب، اتنا عطا کرے گا تم کو کہ تم نہال ہو جاؤ گے، بس کہو گے بس کافی ہو گیا، ہے نا؟ کھانا کھلا دیے، خوب کئی ڈشز رکھ دی، کہانی صاحب بس بہت ہو گیا، اب اس سے زیادہ کیا؟ مال دے دیا، خربوں روپیہ کروڑوں روپیہ آ گیا، بینک بیلنس بڑھ گیا، نہیں بابا بہت ہو گیا، اب اس سے زیادہ بہت، آدمی یہ ہو جاتا ہے، بس ساری نعمتیں مل گئیں، بنگلہ ہے، گاڑی ہے، گھر ہے، خاندان ہے، دوست ہیں، احباب ہیں، اچھا ملک ہے، سکون ہے، آدمی نہال ہو جاتا ہے، بولتا ہے نہیں صاحب میں تو بہت شکر گزار ہوں، میں کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کروں؟ تو یہاں بتایا گیا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا دینے والا ہے کہ تم راضی ہو جاؤ۔ اس سے پہلے کی آیت میں واللیل میں کیا آیا؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، جلد ہی راضی ہو جائے گا۔ اب مفسرین نے 2 باتیں لکھی، یعنی اللہ تم سے جلد راضی ہو جائے گا، تم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو نا، تو اللہ بھی تم سے راضی اور خوش ہو جائے گا، کہے گا کہ میرے بندے نے بہت اچھا کیا۔ وہ ساری صفات آ گئیں کہ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اور کسی کا احسان چکاتا نہیں، بلکہ ایک فقیر ہے اس کا کوئی بھی نہیں ہے اس کو دے دیتا ہے۔ اب کووڈ میں پیشنٹ بیمار تھے، اس نے لکھ جا کے مدد کر دی، کبھی وہ آنے والی نہیں ہے اس کی مدد کو، اس نے صرف اللہ کے لیے دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان سے راضی ہو جائے گا۔ اور دوسرا مطلب لوگوں نے یہ بتایا کہ بندے کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ راضی کرے گا، دنیا میں بھی خوب دے گا، اللہ کے پاس کیا کمی ہے؟ تو یہاں بتایا کہ ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تمہارے لیے کوئی کمی نہیں، دین کے معاملے میں بھی، دین کی ہر بات واضح ہوگی۔ اب تم آخری نبی ہو، اب دین مکمل ہو جانے والا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین پسند کر دیا، کوئی چیز نہیں چھٹی ہوئی۔ آدمی کو اگر صحیح رہنمائی چاہیے تو یہ قرآن مجید ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یہ سب کچھ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے۔ اب اس کے بعد ایک ایک کر کے نعمتوں کو گنایا گیا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا ہم نے تمہیں یتیم نہیں پایا اور تمہیں اچھا ٹھکانہ دیا؟ اب دیکھیں یتیم تو آج بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس، اب کووڈ میں مر گئے کسی کے ماں باپ، کیسا ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ اب پہلے بھائی بولتا ہے ہمارے بچے زیادہ ہیں، ان کو کہاں پالنا، کہاں ہاسٹل میں رکھنا، کیا کرنا ہے نا۔ پوری دنیا کل تک جو چاہتی تھی بچے کو یتیم ہونے کے بعد نہیں چاہتی، ویسے یتیم کی بہت آج کے زمانے میں، جب تو اتنا خراب زمانہ تھا کہ قرآن مجید نے کہا ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ دین کو کون جھٹلاتا ہے؟ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے مارتا ہے،
پہلے کیا تھا, یتیم ہے تو دھکے مارو, کون ہے اس کا سپورٹ کرنے والا, اس کا باپ تھوڑی آنے والا ہے, اس کے خاندان یتیم سے جو چاہے کام لو. آج بھی ایسی ہے, مامور ہو کہ چچار ہو, وہ یتیم رہا کہ انہیں بیچارہ نوکر کے جیسا ہی اپنا ڈر کے رہتا ہے, کیا معلوم کیا بولتے اب گھر میں کیا بولتے. تو جب کا تو ماحول بہت خراب تھا. قرآن نے دوسری جگہ بھی کہا کہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے, ولا تو اس کے بعد یہ کہ اور غریب کو کھانا نہیں کھلاتے. تمہارا معاملہ کیا ہے, تم کیا جیسی دوسروں کو رسپیکٹ دیتے ہو یتیم کو دیتے ہو. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پیدا کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 6 مہینے کی تھے پیٹ میں اپنی ماں کی, حضرت آمینہ رضی اللہ, تو آمینہ کی, تو اس وقت ان کے والد کا انتقال ہو گیا. اب بتائیے, پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہو گئے تھے, لیکن کیا چاہا ان کی والدہ نے, ان کو بہت ٹوٹ کر چاہا, اور پھر 6 سال کے ہو گئے تو والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. پھر دادا نے, وہ تو اپنے مسند پہ بٹھا دیتے تھے, یہ ہے میرا راجہ بیٹا, محمد نام انہوں نے رکھا ہے کہ ساری دنیا میں یہ نام کرے گا, میرا بیٹا کام کر کے بتائے گا کچھ. بہت ریسپیکٹ, وہ بہت, حضرت ابو طالب بھی بہت ریسپیکٹ کرتے تھے, کہ ریسپیکٹ کے ساتھ زندگی گزری. اور اس کے بعد ابو طالب نے تو کیا زندگی میں ان کو محبت دیا, اپنے اولاد سے زیادہ چاہا. اور جب وہ خود ایمان نہیں لائے, مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک پشت پناہی کرتے رہے, برابر سپورٹ کرتے رہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم یتیم تھے, لیکن کیسا اس نے تم کو بتایا, تم کو تو پتہ بھی نہیں چلا کہ تم یتیم ہو. ایسے ہم نے سہارے کیا, اور ہماری نگرانی جب سے ہے آپ پر, ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں آپ کو. ہم تو جب سے خود ہم کو بھی دیکھیے نا, ہم بھی نطفے سے بنے, آج تک آئے, اللہ نے کتنی ایکسیڈنٹ سے ہم کو بچایا, کہاں سے لایا, کتنی نعمتیں ہم پہ بھی ہیں. یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چل رہا ہے, لیکن بندہ خود بھی دیکھ سکتا ہے کہ اس پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنی نعمتیں. ہم کتنے چھوٹے تھے, طاقت نہیں تھی ہمارے ہاتھوں میں پیروں میں, لوگوں نے ہم کو کھلایا پلایا, بڑے ہوئے ماں باپ رشتہ دار, آج ہم طاقتور جو ہے بن گئے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اور تم کو جو ہے نا ناواقف راہ پایا, تم کو راہ نہیں معلوم تھی. قرآن نے دوسری جگہ کہا کہ تم کو نہیں معلوم تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے. اللہ پہ ایمان لانا, فرشتوں پہ ایمان لانا, آخرت پہ ایمان لانا, یہ تم کو معلوم تھا کیا؟ نہیں معلوم تھا, ہم نے تم کو بتایا. اور کتاب کیا ہوتی ہے, قرآن ایسی رہتی ہے, تم کو تو نہیں معلوم تھا, سب بگڑ گیا تھا. نہ توریت صحیح شکل میں تھی, نہ انجیل میں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا اکشر جنان تو نہیں دیا تھا, ایسا حضور الفاظ تو نہیں پڑھ سکتے تھے, تو کوئی کتاب سے بھی آپ نے رہنمائی حاصل نہیں کی تھی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ یہ ناواقف راہ ہونا, یعنی کسی چوک میں چلے جاتا ہے آدمی, اور چوک میں جا کے پریشان ہوتا ہے کہ صاحب اب یہاں سے کہاں مڑنا ہے, یہاں تو 4 رستے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ سیدھا جاؤ, اب یہاں سے سیدھا کدھر جاؤں, میں ادھر جاؤں کہ ادھر جاؤں. کبھی کبھی ہوتا ہے نا, اجی سیدھا مڑو, سیدھا مڑو بولے تو سیدھے ہاتھ کی طرف مڑو کہ سیدھا چلنا ہے نا, سیدھا چلنا ہے سیدھا, تو بہت اس کے واسطے انگلش میں بولنا پڑتا ہے, رائٹ میں لو یا اسٹریٹ لے لو, تو ذرا سمجھ میں, نہ تو سیدھا بولے تو سمجھ میں نہیں آتا سیدھا کدھر لینا. تو ایسا آدمی جو بھونچکا ہو جاتا ہے. تو آپ دنیا کے اندر جو زندگی گزارنا ہے آخرت کی, تو یہ تھا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فہدا, تمہاری رہنمائی کر دی, تم کو بتا دیا, جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا, ساری چیزیں واضح کی. آج دیکھیے دنیا میں ایک حد تک عقل سے آدمی کو معلوم ہوتا ہے. میں نے کہا نا, اب دودھ کا تو لیجئے نا, جیسے کہ لوگ, ایک ہمارے پاس پیٹا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ بھینس کا, گائے کا وغیرہ دودھ نہیں پینا چاہیے, بلکہ سویابین کا وغیرہ جو ملک ہے نا وہ پینا چاہیے ان کو. اب پینا چاہیے کہ نہیں پینا چاہیے, اب عقل حیران. قرآن مجید نے پہلے بتایا کہ ہم نے یہ جو مویشی ہیں تمہارے دودھ کے لیے پیدا کیے, تم پیو, دودھ بناؤ, گھی کھاؤ, یہ کھانا. اب جو قرآن پہ یقین رکھنے والا ہے اس کے لیے مشکل ہی نہیں, اس کو تو پکا معلوم ہے, اس میں ان کا گوشت بھی کھانا ہے اور ان کا دودھ بھی پینا ہے, سب معلوم ہو گیا. اب دوسرے وہ نان ویج کھانا نہیں کھانا, اب کتنی پریشانی, کون سے جانور کھانا نہیں کھانا, قرآن نے سب بتا دیا, کون سے مویشی تمہارے لیے پیدا کیے, تمہارے لیے حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. یہ عقل سے نہیں معلوم ہو سکتا, اس کے لیے وحی ضروری تھی, اور یہ وحی کے ذریعے تم کو جو ہے بتا دیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ, اور ہم نے تم کو غریب پایا اور غنی کر دیا, امیر کر دیا, تم کو مالدار کر دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نے کیا چھوڑا تھا, ایک اونٹنی اور ایک لونڈی, بس اتنا ہی تھا. ان کے والد سے جو سرمایہ ملا, پراپرٹی ملی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, ایک لونڈی تھی جو ان کا بہت خیال رکھتی تھی, اور ایک اونٹنی چھوڑی تھی. مگر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجارت کی, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تجارت کی, اس سے تو وہ متاثر ہو گئی اور اپنے تجارت میں بھی شریک کیا. پھر وہ گھر میں رہیں, انہوں نے اس تجارت کو ایسا فروغ دیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت غیر معمولی تجارت کرتے تھے.
انہوں نے پہلی مرتبہ میں کیا کیا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں کا سامان لے کے جاتے، وہاں بیچتے تھے، پیسے لے کر آتے تھے. حضور نے ایسا نہیں کیا، پہلے سے پلاننگ کی. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیسے وغیرہ ہر جگہ جا کے سستے سے سستے چیز ڈھونڈ کر لائی، اچھے سے اچھی جہاں سستی مل رہی، خوب محنت کیا. 4 دکانوں میں جیسا جاتے ہیں ایسا 4 جنگلوں میں جہاں جہاں سے مال ملتا تھا وہاں سے بہت سستا مال لیا اور اچھی قیمت پہ وہاں بیچا. اور کمال یہ کیا، وہ مال سے اور سامان خریدا وہاں کا اور وہ مکے میں لا کر بیچ دیا تو دگنا فائدہ ہوگا. یہ سب شیئر مارکیٹ وغیرہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عربوں سے شروع ہوا ہے کہ لوگوں کے پیسے لینا، تجارت کرنا، منافع میں دوسروں کو شریک کرنا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت مالدار ہو گئے، بہت پیسہ آ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، مگر سارا دین پہ خرچ کیا انہوں نے، دین پہ خرچ کیا. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ان کی قسمت ہے حضرت خدیجہ کی، وہ کہتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ خرچ ہونا بولے تو معمولی بات ہے، ان کے ہاتھ سے دین پہ خرچ ہونا بولے تو ہم تو کسی کو دین کے معاملے میں دیں گے، معلوم نہیں وہ کیسا خرچ کرتا ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے طریقے سے، اور اس وقت پہلے زمانے میں جو خرچ ہوا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے کہ جنگ فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے خرچ کیا ہے ان کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ باقی کے لوگ پوری زندگی کی کمائی بھی دیے تو ان کے مرتبے پہ نہیں پہنچ سکتے. سابقون الاولون و صحابہ ہیں جنہوں نے دیا، اس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے غریب تھے تو پھر امیر بنا دیا، پیسہ دے دیا خوب. ہر ایک کے زمانے میں آتا ہے ایسا زمانہ، پہلے بچے رہتے ہیں چھوٹے، خرچے کو پیسہ ہی نہیں ملتا، مانگنا پڑتا ہے دیکھنا. لیکن آدمی جب خوب کمانے کو آ گیا، تجارت کر لیا، سروس میں برابر تنخواہ، اب اس کے ہاتھ میں جو چاہے کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے غنی کر دیا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو اب یتیم کو مت تم دباؤ، مت قہر ڈھاؤ اس پہ، زیادہ سے زیادہ کام اس سے مت لو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ کیا گیا ہے، لیکن خطاب قریش سے ہے، سارے انسانوں سے ہے کہ دیکھو یتیم، تمہاری حالت بھی کمزور تھی، اللہ نے جب تمہیں نوازا اور تمہارے پاس پیسے آ گئے تو کیا یتیم کو تم دھکا مارو گے یا تم کہو گے ارے میرے خدا نے بہت دیا صاحب، اب میں تو خوب کھا پی رہا ہوں، اور یتیم کا تو خیال ہی نہیں آپ کو. اب اگر اس کے بعد اور دوسرا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اگر کوئی سوال کرنے والا تمہارے پاس آئے، مانگنے والا تمہارے پاس آئے تو اسے نہ جھڑکو. کہا کہ تمہارے پاس ہو سکتا ہے دینے کو کچھ ہی نہیں ہے، یا تم اس کو کچھ شک ہو گیا وہ سائل کے بارے میں کہ دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے، آپ اسے اعراض کرنا چاہ رہے ہیں، بچنا چاہ رہے ہیں، تو کہہ دو کہ معاف کر دو صاحب، عزت کے ساتھ کہو. اس کو جھڑ کے کیوں کرا اور اس پہ لال پیلے ہو رہے ہیں، تو یہ تو صحیح طریقہ نہیں، جبکہ خدا نے تم کو بھی دیا ہے اور بتایا کہ یتیم کو بھی نہ جھڑکو. اور یہ اب جب دیا ہے تو تمہارا کام کیا ہے؟ آج جو یتیم ستائے جا رہے ہیں دنیا میں، خام خواہ کسی کے ذریعے ان کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے، ان پہ مقدمے تھوپے جا رہے ہیں، یا ان کے گاڑے اٹھا کر پھینک دیے جا رہے ہیں، ان کو کمانے نہیں دیا جا رہا، ایسے کتنے لوگ مظلوم ہیں، ان کی مدد کے لیے آؤ نا تم. یہ نہیں مجھے اللہ نے بہت دیا، اب کیا ہے تو میں کھا رہا ہوں پی رہا ہوں، آ کے مسجد میں بس نماز پڑھ کے پھر اور گھر میں چلے گئے. ان کے لیے کوئی پلاننگ ہی نہیں کہ ان کو کوئی غیر سودی قرضی دلا دوں میں، یا وہ قرض میں ان کی گردن پھنسی ہوئی ہے تو اس کے لیے میں کوشش کروں، یا ان کو میں کوئی نئی تجارت سے سکھاؤں، یا ان کے لیے کوئی جاب دلانے کی میں کوشش کروں. یہ فرض میں ہے، یہ بتایا جا رہا ہے قرآن یہ بتا رہا ہے یہ تم کو ہم نے کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، ایجوکیشن دے رہے ہیں، تو تمہارا بھی کام ہے. تم پڑھے تو 2 الفاظ دوسروں کو بھی پڑھا دو نا. تم کو بہت کورسز کے بارے میں معلوم ہوگا تو 4 لوگوں کو بتا دو نا. یہ ہے اس سوسائٹی کا کام، اللہ تبارک تعالیٰ کی دین کا کام ہے یہ کہ سب کے کام آنا. یہاں جو بتایا گیا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں تو مانگنے میں پیسوں کا ہے، پیسہ مانگتا ہے. دوسرا سوال بھی کرتا ہے، سائل ہے، سوال کرتا ہے، وہ پوچھتا ہے قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، اس میں ہماری رہنمائی کرو. تو اب جس کو قرآن و حدیث کا علم ہوگا اس کا کام ہے کہ پہلے سے پہلے وہ بات بتا دے. کبھی وہ میتھمیٹکس کے بارے میں بھی پوچھنے آ جائے تو وہ بتا دو، انگلش کے بارے میں پوچھنے آئے تو وہ بتا دو، عربی کے بارے میں پوچھنے آئے تو جس کے بارے میں تم کو تجوید آتی ہے وہ کچھ پوچھ رہا ہے تو بتا دو، چھپانا نہیں چاہیے. اللہ نے جب آپ کو دیا ہے تو جو بھی سائل آ رہا ہے اس کو جو ہے نا سیٹسفائی کرو، اس کو جھڑکو مت. اس کو کہو کہ نہیں اچھا سوال ہے آپ کا، آپ نے پوچھا، ہم اس کا جواب دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے کیسے لوگ آتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت جواب دیا. آپ نے پڑھا عبسا و تولا میں ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کیا تو عطا بھاگ گئے. اللہ نے بتایا کہ نہیں ایسا نہیں، وہ جو دوڑتا ہوا تمہارے پاس آ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ راہ پا جائے، اس کو تم جو ہے تلقین کرو، اس کو دین کی بات بتاؤ، جب بھی وہ آئے دن میں رات میں جب بھی پوچھے اس کی مدد کرو.
وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جو نعمتیں تم کو دی ہیں اس کو بیان کرو۔ لوگ کہتے ہیں دنیا میں بھی اللہ نے دیا ہے، صاحب اللہ نے مجھے اچھا دیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے خدا ایک جگہ فرمایا کہ وہی تو ہے اغنا و اخنا، وہی امیر بھی بناتا ہے اور جائیدادیں بھی بخشتا ہے۔ گیا پہلے کی آیتوں میں ہمارے درس کے اندر یہ بات کہ اللہ تبارک تعالیٰ جائیدادیں بھی بخشتا ہے اور غنی بھی تم کو کرتا ہے۔ تو تم بولو اللہ نے مجھے بہت نوازا صاحب، مجھے عہدے بھی دیے، منصب بھی دیے اور جائیدادیں بھی بخشی، اچھی صحت بھی بخشی، یہ بھی نعمت۔ دوسری نعمت قرآن کی نعمت ہے، یہ قرآن سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو جہاں جاؤ اس کا ذکر کرو کہ اللہ نے یہ قرآن مجھے بخشا ہے، قرآن کے اندر یہ چیز آئی ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے، کیونکہ اس کے بغیر زندگی پیاسی ہے لوگوں کی، لوگ بچ نہیں سکیں گے عذاب سے۔ یہ دعوت کے کام کی طرف بھی اشارہ ہے کہ لوگوں کو بتاؤ اللہ کا پیغام آ چکا ہے، ہم نے پڑھا ہے اس قرآن کو، خود بھی پڑھنا چاہیے، اس سے یہ کرنا چاہیے۔ اس کا شکر کیا ہے؟ قرآن کا شکر یہ ہے کہ قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو لوگوں کے اندر بیان کیا جائے، ان کو سمجھایا جائے ٹھہر کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی بشارتیں دی ہیں کہ جو کوئی قرآن کی 2 آیتیں کسی کے سامنے پڑھ کے سنائے اس کے لیے کتنی وہ آیتیں خود قیامت میں حجت کریں گی۔ آپ کو جو بھی دین کا مسئلہ معلوم ہے لوگوں کو بتائیے قرآن میں ایسا آیا ہے۔ ہم فضول کی باتیں یہ نہیں کرنا چاہیے، اب جیسے ہم بھی کہتے ہیں شادی میں خرچ نہیں کرنا فلاں، کیا قرآن میں آیا ہے کہ یہ؟ قرآن میں آیا جھوٹ مت بولو، قرآن میں آیا غیبت مت کرو۔ تو قرآن میں جو چیزیں آئی ہیں بری بڑی اس کو اگر آپ بتاتے جائیں نا تو معاشرہ ایک دم اچھا ہو جائے۔ ہم نے کیا کیا؟ قرآن میں جو حرام کی گئی ہے اس کو زیادہ بیان نہیں کیا، بہت کم چیزیں ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام کی۔ اب کوئی بھی مسئلہ آ گیا تو ہم اسی چیزیں پڑھتے ہیں، وہ حرام ہے کہ حلال ہے؟ ارے پہلے قرآن دیکھو، قرآن نے کہا پوری چیزیں حلال ہیں سوائے اس کی جو اللہ تبارک تعالیٰ نے تم کو حرام کی، پوری دنیا حلال ہے۔ آپ ریسرچ کرو، اس لیے مسلمانوں نے ریسرچ کی، سائنس لایا، سارے انسانوں کے مسئلے حل کیے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو نعمتیں ہیں دین کی، اس کو بھی لوگوں کے سامنے تم کو بیان کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو نا قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھنے، سمجھنے، اس کی تبلیغ کرنے اور اس کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔